صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا آپ کی سب سے زیادہ دلی 3 خواہشیں کیا ہیں؟ چلے میں ایک سوال آپ سے بھی کر لیتا ہوں جو یہاں موجود ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے the most favorite desires، اپنی خواہشات سوچے کہ اگر 3 خواہشات کوئی کہے کہ سب سے آپ کی زندگی کی سب سے اہم خواہشات کیا ہے تو چیک کرنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی 3 خواہشیں دیکھو. آپ کہتے ہیں میری 3 زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے. کہتے ہیں پہلی ہے النظر الیک، دوسری ہے والجلوس بین یدیک، اور تیسری ہے وانفاق مال علیک. ہائے 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 کیا موتی جیسے الفاظ ہیں. معنی بعد میں بتاؤں گا، خالی عربی سنتے ہیں تو لطف آنے لگ گیا. عاشق اکبر کی باتیں ہیں نا. کہتے میری 3 خواہشیں ہیں، بس اپنے آقا کو دیکھتا رہا. النظر الیک وانفاق مالی علیک، میں نبی پاک پر اپنا مال خرچ کرتا رہا. والجلوس بین یدیک، میں بس نبی پاک کے قدموں میں حاضر رہوں، میں ادھر ہی بیٹھا رہوں. اب دیکھو عاشق اکبر کی خواہشات تھی نا، اللہ نے یہ تینوں کیسے پوری کی ہیں. پہلی خواہش والنظر الیک، بس آقا کو دیکھتا رہا. جب نبی پاک خطبہ فرماتے تھے نا، بیان فرماتے، سارے صحابہ دوزانوں بیٹھ کر ادب کے ساتھ سر جھکاتے تھے، آقا کے چہرے کو نہیں دیکھتے تھے. صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ یہ نبی پاک کے چہرے کو دیکھتے، آقا انہیں دیکھتے. وہ نبی پاک کو دیکھ کر مسکراتے، آقا انہیں دیکھ کر مسکراتے. اب پہلی خواہش النظر الیک، آئے ہائے کیسے پوری ہوئی. کتابوں میں ایک جملہ میں نے پڑھا کہ وہ عبادت جو صدیق اکبر نے غار ثور میں نبی پاک کے دیدار والی عبادت کی نا، جب آقا گود میں تھے. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، ذرا ریئلائز کرو، جب کوئی کسی کی گود میں ہوتا ہے دیدار کیسا ہوتا ہے. آنکھیں کیسی دیکھی ہوں گی، ابرو کیسے دیکھے ہوں گے، داڑھی کیسی دیکھی ہوگی، پیارے آقا کے مبارک کان کیسے دیکھے ہوں گے، اور کتنا جی بھر کے دیکھا ہوگا. علماء کہتے ہیں جس وقت صدیق اکبر نبی پاک کا اس وقت جو دیدار کر رہے تھے، کائنات میں وہ عبادت کوئی اور نہیں کر رہا. صرف صدیق اکبر کو یہ مقام حاصل تھا کہ اس طرح نبی پاک کا دیدار نصیب ہوا. اللہ نے پہلی خواہش ایسے پوری کی. دوسری خواہش وانفاق مالی علیک، حضور آپ پر مال خرچ کرتا رہوں، بس میری یہ خواہش ہے. آپ نے ایک بار نہیں، ایک سے زائد بار نبی پاک کی بارگاہ میں اپنا سارا مال پیش کیا. پہلے ایک اور بات بتاؤں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیثوں میں لکھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال یوں استعمال فرماتے تھے جیسے اپنا مال استعمال فرماتے ہیں. اتنی کلوزنس تھی کہ پوچھا نہیں جاتا تھا. نبی پاک صدیق اکبر کے مال کو استعمال فرماتے. اور وہ حدیث اللہ اکبر آپ فرماتے جس کا مضمون ہے جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیا میں نے سب کا احسان چکا دیا، مگر ابو بکر نے جو مجھ پر احسان کیا ہے قیامت کے دن اس کا بدلہ میں رب سے لے کے اسے لوٹاؤں گا. اللہ اکبر، کس کس شان کو بیان کیا جائے. اللہ کے حبیب کی دعائیں کس طرح انہوں نے لی. ارے بلال حبشی سے کون محبت نہیں کرتا، ہمارے عاشقوں کے امام ہیں، مؤذن رسول ہیں، انہیں چھڑا کر کون لایا. امیہ جو تھا اتنا ظلم کرتا تھا، ابو بکر صدیق قریب سے گزرے، دیکھا بلال کو مار رہے ہیں، تپتی ریت پر لٹاتے ہیں. آپ نے اس کے مالک سے کہا کیوں تنگ کرتے ہو، یہ مسلمان ہو گیا ہے کیوں مارتے ہو. کہا ابو بکر تمہیں بڑا شوق ہے، خرید لو اسے. آپ نے بتاؤ کتنے پیسے لوگے. وہ تھوڑے پیسے بتاتا، آپ نے کہا اوکے. وہ اور پیسے بڑھاتا، آپ نے کہا ٹھیک ہے. وہ ڈیل ڈن کرتا، پھر پیسے بڑھا دیتا. وہ جتنے مانگتا رہا آپ بڑھاتے رہے. آخرکار ایک رقم پر فیصلہ ہو گیا. آپ نے جب پیسے دیے، امیہ پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ابو بکر تم تو بڑے کاروباری تھے، تمہارے کاروبار کی میں نے بڑی باتیں سنی، تمہاری ڈیل بڑی زبردست ہوتی تھی. آج تم نے کیا کیا؟ جو مانگا تم نے دے دیا، بڑا مہنگا غلام خریدا ہے. اللہ اکبر. ابو بکر صدیق کہتے ہیں اے امیہ تم بلال کی قیمت کیا جانو، تمہیں کیا معلوم یہ کون ہے. ارے تم اس سے زیادہ مانگتے، میں تمہیں اتنے دیتا. جب خرید کر لاتے ہیں نبی پاک کے پاس، حضرت بلال کو آزاد کر کے لاتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. حضور بلال آیا ہے، آپ کا سچا غلام آیا ہے، حضور آج آزاد ہو کر آیا ہے. اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں؟ اے ابو بکر تھوڑے میرے پیسے بھی بلالو، بلال کو آزاد کرنے میں جو تم نے رقم خرچ کی ہے میرا مال بھی اس میں شامل کر لو. صدیق اکبر کہتے حضور میرا مال آپ ہی کا تو ہے، حضور میرا سب کچھ آپ کا ہے. اللہ اکبر. کیا کیا کارنامے بیان کروں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے. سنو تیسری خواہش والجلوس بین یدیک. کہتے حضور میری تمنا ہے کہ بس آپ کے قدموں میں زندگی گزرے.
زندگی تو گزاری مگر جب وفات کا وقت قریب آنے لگا، آقا تو تشریف لے جا چکے تھے نا دنیا سے، ہیں مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کیا کی، کہتے دیکھو جب میرا وصال ہو جائے نا تو میری میت کو نبی پاک کی بارگاہ میں لے جانا، روضے کے سامنے رکھ دینا اور یہ کہنا کہ حضور ابو بکر حاضر ہے، اگر اندر سے اجازت مل جائے تو ساتھ دفن کر دینا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں دفنا دینا۔ یہاں ایک بڑی باریک سی بات ہے، عقیدے کی بات کر دوں، یہ تو وصیت صدیق اکبر نے کی کتابوں میں لکھا، صحابہ نے کیوں عمل کیا؟ کیونکہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور مزار میں حیات ہیں، سارے صحابہ کا اس وصیت پہ عمل کرنا کہ حضور سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے اے عاشقو تمہیں مبارک ہو، یہی صحابہ کا عقیدہ ہے۔ صدیق اکبر کا بھی یہی عقیدہ ہے، ورنہ وصیت کیوں کرتے؟ کہتے مزار پہ لے جانا، عرض کرنا حضور آپ کا یار حاضر ہے، ابو بکر حاضر ہے، اجازت دیں تو اندر دے جانا ورنہ بقیع میں دفنا دینا۔ صحابہ نے اس وصیت پر عمل کیا، آپ کی میت کو نبی پاک کے روضے کے سامنے رکھا گیا اور عرض کیا گیا السلام علیک یا رسول اللہ، ابو بکر حاضر ہے۔ سنو، دروازہ کھلتا ہے، تالا کھلتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ اب حبیب کو حبیب کے پاس لے آؤ کیونکہ حبیب کو حبیب سے ملنے کا اشتیاق ہے۔ صدیق اکبر آج مزار میں بھی نبی پاک کے ساتھ موجود ہے، والجلوس بین یدیک، ارے آج بھی آقا کے پاس ہیں، آج بھی روضہ انور کے اندر ہیں۔ عاشق اکبر نے 3 تمنائیں بتائی تھیں، اللہ نے وہ تینوں کیسی پوری کی۔ دنیا میں کروڑوں لوگ جب بھی روضہ رسول پر جاتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ عرض کرتے ہیں اور پھر صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بھی سلام